حکومت یا عدلیہ یہ تمام ادارے مل کے کہیں گے چند لوگوں کی ڈٹائی کی وجہ سے کہ آپ لوگ تو اپنا احتساب ہی نہیں کرتے, آپ لوگ تو جتنا مرضی بڑی غلطی کر لیں آپ لوگ اپنے آپ کو سزا ہی نہیں دے سکتے, اس لیے ہم یہ فیصلہ کریں گے. یہ خطرناک صورتحال ہے. اس پہ میڈیا کے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اپنے اندر کی کالی بھیڑیں چاہے مالکان میں ہوں, مینجمنٹ میں ہوں یا صحافیوں میں ہوں, وہ سب خود ہم اپنے خود نکالیں گے تو ہم باندھ سکیں گے آنے والے وقت پہ, ورنہ نہیں باندھ سکیں گے. ٹھیک. شاہ صاحب, کیپٹلزم اور صحافت کا جو ایک تعلق ہم پوری دنیا میں دیکھتے آئے ہیں, کیا وہی یہاں بھی سمجھیں کہ سرمایہ داروں کے آگے پاکستانی میڈیا بغیر کمال ہے؟ جی بالکل, یہ بات بدقسمتی سے یہ بات درست ہے, اور الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے. اور اب پیسے کے زور پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, جس کو چاہیں خرید سکتے ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور اس میں ٹی وی جو جرنلزم ہے اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے, تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ زیادہ بہتر اس میں اپنا اثر اندازی کر سکتا ہے. اس لیے یہ ظاہر ہے یہ انفارچونیٹ کنیکشن جو ہے یہ ہو چکا ہے پاکستان. صحافیوں کے لیے پلاٹ لینا حکومت سے جائز ہے؟ میرا نہیں خیال یہ ہمارا حق نہیں ہے, نہ ہمارا استحقاق ہے. ہمیں صرف حکومت اس لیے دیتی ہے کہ ہم پاورفل لوگ ہیں, اور جس طرح ججز کو دیتی ہیں, بیوروکریٹس کو دیتی ہیں, تو میرا نہیں خیال صحافیوں کو لینا چاہیے, یہ کوئی بری بات ہے. اب صاحب پچھلے ایک سال میں سپریم کورٹ بار کو 35 کروڑ روپیہ دیا گیا حکومت کی طرف سے. آپ کی اور ہمارے ٹیکسوں کی رقم تھی, غریبوں کے ٹیکسوں کی رقم تھی, جو طبقہ میٹر کرتا ہے اس کو برائب کیا جاتا ہے. تو یہ پلاٹ جو میڈیا کو دیے گیا, یا مفت حج کروایا گیا, یا عمروں پہ ساتھ لے کے جایا گیا, یا کسی زمانے میں لفافہ کلچر ہوتا تھا, یا خفیہ فنڈ وزارت اطلاعات کے, تو آپ اسے رشوت نہیں کنسیڈر کریں گے؟ جی بالکل یہ رشوت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. اور اس میں جو آپ نے لفافہ کی بات کی, یہ پلاٹ بھی لفافے ہیں, حج بھی لفافہ ہے, یہ جو آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بات کی یہ بھی لفافہ ہی ہے. تو ہمارے ہاں ایک لفافہ کلچر ایسا ہے کہ پیسے دے کے منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہوتے بھی ہیں. تو نہ ہی سپریم کورٹ بار کو لینا, نہ ہی وکیلوں کو لینے چاہیے, نہ ہی صحافیوں کو لینا چاہیے, اے پی این ایس کو بھی نہیں لینا چاہیے, اور سی پی این ای کو بھی نہیں حکومت سے پیسے لینے چاہیے. یہ جو نمائندہ تنظیمیں ہیں مالکان کی اور ایڈیٹرز کی, ان کو بھی نہیں لینے چاہیے. خالی آپ کے میرے پلاٹ لینا غلط نہیں ہے, ان کا لینا بھی غلط ہے, ہمارا بھی غلط ہے. اس پہ بات دیکھیں, جب تک ہمارا معاشرہ پورا درست نہیں ہوگا, سارا کلچر ٹھیک نہیں ہوگا, ہم ایک طرف سے یہ کلچر ٹھیک نہیں کر سکتے. بات وہی ہے کہ اگر تو ہم اندر سے اتنے مضبوط ہوں, ہماری تربیت گھر سے اتنی اچھی ہوئی ہو کہ ہم لالچ کے پیچھے نہ پڑیں, یا ہمیں یہ نہ مسئلہ ہو کہ یار میرے ساتھ والے کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے, تو پھر تو ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں, اس گن سے بچ سکتے ہیں. لیکن جب ہماری ذہنیت بھی وہی ہے جو ایک سیاستدان کی ہے, جو ایک جرنیل کی ہے, جو ایک بیوروکریٹ کی ہے, جو ایک جج کی ہے فار ایگزامپل, تو پھر ہم بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے قانون جب بنے تو سب کے لیے بننا چاہیے, تب آسانی ہوتی ہے. اب ہم صرف آپ کے میری اخلاقی ذمہ داری پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, لیکن جب ہم اپنے ارد گرد جتنا کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو کمزور لوگ ہیں, جس بھی وجہ سے وہ کمزور ہوں, میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا, وہ پلاٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں, بھوک سے بچنے کے لیے وہ پلاٹ ایکسیپٹ کرتے ہوں گے, اور بہت سارے ان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, گھروں کی, بہن بھائیوں کی, ماں باپ کی. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اس میں ظاہر ہمارا معاشرے میں انصاف نہیں ہے, برابری نہیں ہے, سب کو ایک جیسی اپرچونیٹیز نہیں ملتی, تو کچھ خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. افضل صاحب قسطوں میں رونا روتے ہیں, کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جج کرپٹ نکلا, ہم 8-10 دن اس کے اوپر ماتم کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے فلاں بیوروکریٹ نے یہ کیا, فلاں سیاستدان نے یہ کیا, اب آگے آ کے کچھ صحافیوں نے یہ کیا, ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے. کیا یہ بات درست ہے کہ سوسائٹی نے اپنی نئی نسل کی اس کی تہذیبی اقدار کے اوپر توجہ ہی نہیں دی, اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکی, جس میں کوئی بھی شامل ہو, سب شامل ہوں, تو اب ساری سوسائٹی ہی ایسے, اب کبھی ایک طبقے کو ہم لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ بھی کرپٹ نکلا, یہ بھی کرپٹ نکلا, جب نئی نسل کو بچپن سے اس طرح کی اخلاقی تربیت ہی بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہی کہ کوئی اقدار بھی کوئی چیز ہوتی ہیں, ویلیوز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں, تو اب پھر سوسائٹی میں ایسا ہی مال آئے گا, وہ کبھی اس شعبے سے نکلے گا, کبھی اس شعبے سے نکلے گا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, خرابیاں دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. پوری تاریخ میں, تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں, پیغمبروں کے دور میں بھی لوگوں میں خرابیاں تھیں. وہ پیغمبر کی تعلیمات سنتے تھے, دیکھا تھا انہوں نے پیغمبر کو, ان سے باتیں کی تھیں, ان سے تربیت لی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی, بہت بڑی بڑی برائیاں کی. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے, رہے گا. اصل چیز ہوتی ہے کہ معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے, معاشرے کو بڑھتا ہوا رکھنے کے, اس کی نشو و نما کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں, رولز سیٹ کیے جاتے ہیں, اس میں کچھ باؤنڈریز سیٹ کی جاتی ہیں, وہ پھر سب ان کو مانتے ہیں, اور جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. مہذب معاشروں میں بھی
جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، جو اچھے معاشرے ہیں دنیا میں آج بھی، وہاں بھی جرم ہوتا ہے، اور وہاں بھی لوگوں کے اندر اسی طرح لالچ بھی ہوتا ہے، طمع بھی ہوتی ہے، جرم کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خواہش کیسے دبائی جاتی ہے؟ قانون کے ذریعے، اور بہتر مواقع مہیا کر کے سب کو۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک لوگ کے بچے تو روٹی کو بھی ترس رہے ہوں اور دوسری طرف گاڑیوں ہی کا شمار نہ ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے معاشروں میں پھر یہ چپکلش چلتی رہتی ہے۔ تو ایک تو برابر کے مواقع ملنے چاہیے، اور پھر قوانین جو ہیں سب پہ امپلیمنٹ ایک جیسے ہونا چاہیے۔ ان دونوں کی وجہ سے آپ معاشرے کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ خالی یہ جیسے آپ نے کہا کہ کبھی ہم ایک طبقے کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، تمام طبقوں میں کرپشن دنیا میں تمام جگہوں پہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایک جو کرپشن جس کی نکلتی ہے اس پہ بحث ہوتی ہے، لوگ سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اور کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنا زیادہ کچھ ہو رہا ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں ہمارے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ ہے، لیکن یہ بھی میرا خیال ایک عمل کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اس سے ہم اگر سیکھیں گے تو ہم بہتر وقت کی طرف چلے جائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو اس سے برا وقت آئے گا۔ یہ جو سب کرائسس آیا ہے اس وقت، اس سے اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحافت میں جو برے لوگ ہیں، جو ضمیر فروش لوگ ہیں، وہ بالکل پچھلی صفوں میں دھکیل دیے جائیں اور اچھائی پریویل کرے، یا اس کا احساس کم از کم پریویل کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب اچھائی بالکل دب جائے اور برائی کو برائی ہی نہ سمجھا جائے، اور میڈیا میں اس کو ایک کلچر کے طور پہ اختیار کر لیا جائے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ جی بالکل، بڑی اچھی بات کی آپ نے آصف صاحب، اور میرا خیال ہے کہ یہی آج کی ہماری گفتگو کا جو کرکس ہے، اور یہی میرے دل کا ڈر بھی ہے، فیئر ہے کہ ہم کس طرف اس دو راستوں پہ ہم کھڑے، دوراہے پہ کھڑے ہیں ہم۔ ایک وہ راستہ جو اچھائی کی طرف جائے گا، ایک وہ جو برائی کی طرف جائے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس وقت بڑا اہم لمحہ آیا ہے پاکستانی میڈیا کے لیے کہ اس وقت اگر ہم احتساب نہیں کرتے، اگر ہم ذمہ داران کو سزائیں نہیں دیتے، ان کالی بھیڑوں کو نہیں نکالتے صفوں سے، تو پھر ہم بہت فخر کے ساتھ اس گندے راستے پہ چلیں گے جس پہ باقی سارا معاشرہ بھی چل رہا ہے، اور جس کی کرپشن ہم بے نقاب کرتے تھے، اور ہم فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم بہتر ہیں ان لوگوں سے، اور ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس معاشرے میں۔ تو وہ ایک راستہ اب جس طرح ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اپنی غلطیوں کو، اور بلکہ اس کو دوبارہ سرخی پاؤڈر لگا کے ان غلطیوں کے اوپر پھر آپ اسی طریقے سے آ رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تو یہ جو احساس ہے ہوا ہی نہیں، بس چھوڑو، مٹی پاؤ، آگے بڑھو، پھر ہم اس دوسرے راستے پہ چل پڑیں گے۔ لیکن اچھا راستہ ہے ادھر، اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس اچھے راستے پہ چلیں، اور اپنی جو ایک ہماری ماضی کی اچھی روایت ہیں ان کو زندہ بھی کریں اور ان کو فالو بھی کریں، بہتر بھی کریں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، ہمارے سینئر ایڈیٹرز نے کرنا ہے، مینجمنٹس نے کرنا ہے میڈیا ہاؤسز کی، اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے کرنا ہے۔ اگر ایک مالک، ایک ٹی وی مینجمنٹ یہ یا ایک اخبار کی مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اسی گندے راستے پہ چلنا، تو باقیوں کو اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گندے انڈے کی وجہ سے تمام ٹوکری کے انڈے گندے ہو جائیں۔ یہ اس وقت بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا کہ ایک گندے انڈے کی وجہ سے تمام انڈسٹری پہ ایک بحران بھی آئے گا، قوانین بھی اس پہ سخت لاگو کیے جائیں گے، اور ہم اس میں سے شاید پھر کبھی نہ نکل سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ابصار صاحب تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے ابصار عالم صاحب کی گفتگو سنی، بہت مناسب اور بہت ٹھیک باتیں کی، اور ظاہر ہے یہ باتیں ابصار عالم ہی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، جن کے اوپر ابصار صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی، یہ اس وقت کی اہم آواز ہیں، ایک اہم سوال ہے جو ہمارے ضمیر پہ دستک دے رہا ہے۔ اب اس کا جواب ہم ہی نے دینا ہے۔ اگر میڈیا اپنی خود احتسابی کر سکا تو شاید آنے والے دنوں میں سرخرو ہو جائے، اگر اپنا احتساب نہ کر سکا تو سرخرو نہیں رہے گا، لیکن احتساب تو پھر بھی ہوگا۔ ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا، عوام کر لیں گے، کوئی تیسری قوت کر لے گی۔ احتساب تو اب ہونا ہے، کیونکہ بدلتے موسموں میں اب کسی مقدس گائے کی سروائیول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مقدس گائے بن کے رہنا ہے یا ایک مہذب شہری بن کے رہنا ہے، یہ فیصلہ بقابرین صحافت کو کرنا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔